بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں غزوہ موتا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ غزوہ موتا کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خود عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم خندق کی لڑائی سے دوسرے قبائل کے ساتھ مکہ واپس آئے، میں نے قریش کے بعض اپنے ہم خیال اور اپنی بات سننے والوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، کچھ خبر ہے؟ باخدا میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے گی۔ اس معاملہ میں میری ایک رائے ہوئی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، پہلے اپنی رائے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں قیام کریں۔ اگر محمد کو ہماری قوم پر غلبہ ہو جائے گا تو ہم نجاشی کے پاس ان کے اثر سے مامون رہیں گے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آنے سے اسے کہیں زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نجاشی کے ماتحت رہیں۔ اور اگر ہماری قوم کو کامیابی ہوئی تو چونکہ ہماری قوم ہمارے جذبات اور ہماری وقت سے واقف ہے، وہ بہرحال ہمارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ میں نے کہا، اچھا تو نجاشی کے لیے ہدیہ جمع کرو۔ چونکہ وہ ہمارے ملک کی کھالوں کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے ہم نے بہت سی کھالیں اس کے لیے جمع کی اور پھر ہم مکہ سے چل کر نجاشی کے پاس آئے۔ ہم اس کے پاس پہنچے تھے کہ عمرو بن امیہ الزمری، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اپنا قاصد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، نجاشی کے پاس آئے اور ملاقات کر کے چلے گئے۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ یہ عمرو بن امیہ الزمری آئے ہیں، اگر میں نجاشی سے جا کر ان کو طلب کروں اور وہ ان کو میرے حوالے کر دے تو میں ان کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس تجویز کو کر گزروں، قریش محسوس کریں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا حق ادا کر دیا، وہ اس کے لیے میرے شکر گزار رہیں گے۔ اس خیال سے میں نجاشی کے پاس گیا۔ میں نے حسب عادت اس سے سجدہ کیا۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہا، اے میرے پیارے دوست، اپنے وطن سے ہمارے لیے کوئی ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کے لیے بہت سے تیار چمڑے لایا ہوں۔ میں نے ان چمڑوں کو اس کے سامنے پیش کیا، جن کو اس نے بہت پسند کیا اور وہ خوش ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ابھی ایک شخص کو تم سے مل کر باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس شخص کا قاصد ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اشراف اور بہترین اشخاص کو قتل کیا ہے۔ اس بات کو سن کر نجاشی برہم ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس زور سے اپنی ناک پر مکہ مارا کہ میرا خیال ہوا کہ نجاشی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر سہم گیا کہ جی چاہتا تھا کہ زمین شک ہو اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، باخدا اگر میں جانتا کہ میرے اس سوال سے تم کو اس قدر رنج ہوگا تو میں کبھی ایسی خواہش نہ کرتا۔ نجاشی نے کہا، تم اس شخص کے پیغمبر کو مجھ سے طلب کرتے ہو جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ کے پاس آتے تھے، تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ واقعی ایسے ہیں؟ اس نے کہا، عمرو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ آؤ میری بات مانو، بے شک وہ حق پر ہیں اور وہ ضرور اپنے مخالفوں پر غالب ہو کر رہیں گے، جیسا کہ موسیٰ فرعون اور اس کے عساکر پر فتح یاب ہوئے۔ میں نے کہا، اچھا تو آپ اسلام پر ان کے لیے میری بیعت لے لیجئے۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔
میں اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور وہاں سے اپنے رفیقوں کے پاس چلا آیا۔ میری سابقہ رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے اسلام کو اپنے دوستوں سے چھپایا۔ پھر میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے روانہ ہوا تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام لاؤں۔ راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ مکہ سے آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ابو سلیمان کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، بات ثابت ہو چکی، یہ شخص واقعی نبی برحق ہے۔ میں ان کی خدمت میں اسلام لانے جا رہا ہوں، کب تک محروم رہوں؟ میں نے کہا، باخدا میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں۔ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ خالد مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے، اسلام لائے اور بیعت کی۔ پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے گناہ معاف فرما دیں، آئندہ کے گناہوں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بیعت کرو، اسلام اور ہجرت ما قبل زمانے کو قطع کر دیتی ہے۔ میں نے بیعت کی اور چلا آیا۔ عثمان بن ابی طلحہ بھی ان دونوں صاحبوں کے ہمراہ تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ اسلام لائے۔ اس سال جمادی الاخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن الاس کو 300 صحابہ کے ساتھ بنو قزاع کے مقام سلاسل کو بھیجا۔ اس مہم کی وجہ یہ ہوئی کہ ام العاص بن وائل قبیلہ قزاع کی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اس طرح آپ بنو قزاع کی تالیف قلوب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن الاس کو اشراف مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ پھر عمرو بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی۔ آپ نے 200 مہاجرین اور انصار کو، جن میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ان کی مدد کو بھیجا۔ اس طرح اس جمعیت کی تعداد 500 ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن الاس کو علاقہ بلی اور غدرہ بھیجا تاکہ وہ عربوں کو شام پر یورش کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ چونکہ آس بن وائل کی ماں قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے ان کی تالیف قلوب کے لیے آپ نے عمرو بن الاس کو اس مہم کا امیر مقرر کیا۔ عمرو بن الاس علاقہ جزاج میں ایک چشمہ سلاسل پر آئے، اسی کے نام کی وجہ سے یہ غزوہ ذات السلاسل کہلاتا ہے۔ ان کو اپنی جمعیت کے متعلق خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد منگوائی۔ آپ نے ابو عبیدہ بن الجرح کو سابقین مہاجرین کے ساتھ، جس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، عمرو بن الاس کی مدد کے لیے روانہ کیا اور بھیجتے وقت ابو عبیدہ سے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونا۔ ابو عبیدہ عمرو بن الاس کے پاس پہنچے۔ عمرو بن الاس نے ان سے کہا، تم میری مدد کے لیے آئے ہو؟ ابو عبیدہ نے کہا، عمرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میرے تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو۔ اگر تم میری بات نہ مانو میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ عمرو بن الاس نے کہا، میں تمہارا امیر ہوں اور تم میرے مددگار۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہی صحیح۔ چنانچہ اب عمرو بن الاس نے نماز میں امامت کی۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔